آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو ایک خاص کیفیت یہ پیدا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند فرماتے۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑی حرا کی بلندی پر واقع غار میں جا کر کئی دنوں کے لیے قیام پذیر ہو جاتے اور مسلسل غور و فکر میں مشغول رہتے اور کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے رہتے۔ حرا کی پہاڑی مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جس کی اونچائی تقریباً 2000 فٹ ہے۔ اس پر موجود یہ غار مستطیل شکل میں ہے اور کعبہ رخ ہے، نیز اندر سے تقریباً 4 گز لمبا، 2.25 گز چوڑا اور قد آدم اونچا ہے، اور فرش قدرتی طور پر مسطح ہے۔ ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ تقریباً 6 ماہ سے ایک خاص بات یہ پیش آنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے اور وہ دن کے اجالوں میں حقیقت بن کر ظہور پذیر ہو جاتا۔ اسی درمیان ایک شب حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سینے سے لگا کر کھینچا اور کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 بار اسی طرح ہوا، پھر آپ نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ تھی۔ قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ رمضان المبارک میں پیش آیا۔ بعض اہل علم کی تحقیق کے مطابق 14 اگست 610 عیسوی کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے گھبرا گئے، گھر آئے، حضرت خدیجہ سے ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں، مہمانوں کو پناہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع نہیں کر سکتے۔ مکہ میں تورات انجیل کے ایک بڑے عالم ورقہ بن نوفل تھے۔ یہ حضرت خدیجہ کے قریبی عزیز تھے اور انجیل کا سریانی سے عربی زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئی اور ان سے پوری کیفیت سنائی۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے حالات سن کر اور خود سوالات کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ ورقہ نے اطمینان دلایا اور کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر حیرت ہوئی۔ ورقہ نے کہا جس شخص کو بھی اس منصب سے نوازا گیا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد ابتداءً 3 سال تک آپ خاموشی سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین حق کی طرف بلائے، انذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کو کھانے پر مدعو کیا، ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا۔ ابو لہب نے سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے کم سنی کے باوجود تائید و تقویت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ پھر تمام اہل مکہ کو دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور مکہ کے قدیم دستور کے مطابق ندا لگائی۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا، اور امانت دار پایا یا خائن؟ سبوں نے کہا آپ صادق و امین ہیں۔ پھر آپ نے مزید توثیق کے لیے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کی فوج ہے جو حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم اسے سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ گویا بظاہر یہ خبر غیر متوقع ہوگی، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہم قبول کریں گے۔ پھر آپ نے ان پر توحید و رسالت کو پیش فرمایا۔ ابو جہل اور ابو لہب نے سنتے ہی مخالفت شروع کر دی اور کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔